بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ ربیع الاول 2 شنبہ 11 ہجری کے دن صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ سکون تھا۔ آپ نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز کے لیے صفیں باندھ کھڑے تھے۔ آپ کا روئے انور فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ لوگوں نے آہٹ پا کر خیال کیا کہ آپ مسجد میں تشریف لانا چاہتے ہیں۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو چلے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی نماز میں پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پوری کرنے کا اشارہ کیا اور حجرے کا پردہ گرا دیا۔ اس روز بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں افاقہ معلوم ہوتا تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کے بعد حضور سے اجازت لے کر سنہ کے مقام پر تشریف لے گئے، جو 1 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں ان کی اہلیہ حبیبہ بنت خارجہ رہتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد جوں دن چڑھتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت آتی گئی۔ وفات سے تھوڑی دیر قبل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں تھما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ سپہر کا وقت تھا، سینہ اقدس میں سانس کی گرگراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے تو یہ الفاظ سنے گے: نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ پاس میں پانی کی ایک لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈال دے اور چہرہ اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا: ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن کو چاشت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ قدرتی تھی۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا۔ ان کا یہ کہنا فرط محبت کے سبب تھا، نہ کہ نافہمی سے۔ اسی دوران انصاری صحابہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جمع ہو گئے، لیکن جو مہاجرین ثقیفہ بنی ساعدہ میں اس وقت پہنچ گئے تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس کی اطلاع حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ہوئی۔ یہ دونوں بزرگ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ ثقیفہ بنی ساعدہ میں روانہ ہوئے۔ انصار و مہاجرین حضرات صحابہ کرام کے مابین امارت کے موضوع پر طویل مدلل بحث کے بعد دونوں طرف سے خاموشی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کی طرف بیعت کا اشارہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ہرگز بیعت نہ لوں گا جب تک ابو بکر موجود ہیں۔ ابو عبیدہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ تب ایک انصاری صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور اٹھ کر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے، پھر قبیلہ اوس نے، ان کے بعد بیعت کرنے والے چاروں طرف سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر عمڑے چلے آتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی ہی کثرت ہو گئی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ یہ بیعت انصار اور مہاجرین کے اجماع سے ہوئی تھی۔ انتشار اور تفریق کا یہ نازک مرحلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حسن تدبر سے سلجھ گیا۔ اس سے فراغت پا کر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ بعض روایات میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیعت کے بارے میں درمیانی رائے اختیار کی گئی ہے۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیعت کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے حاضرین میں نظر دوڑائی
تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نہ پایا۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور حواری، کیا آپ مسلمانوں کی لاٹھی کو توڑنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، مجھے سرزنش نہ کیجیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر بیعت کر لی۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر ایک مرتبہ مجمع کا جائزہ لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود نہ تھے۔ آپ نے انہیں بھی پیغام بھیجا اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آپ کے محبوب داماد، کیا آپ مسلمانوں کی لاٹھی کو توڑنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بھی جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر بیعت کر لی۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بیعت کے دوسرے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت عامہ لی۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر حمد و صلات کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک رہوں تو میری مدد کرو، اور اگر بری راہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچ امانت اور جھوٹ خیانت ہے، اور تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک زیادہ قوی ہے، جب تک میں اس کا حق اسے نہ دلوا دوں، اور قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق واپس نہ لے لوں۔ کوئی شخص جہاد ترک نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ جہاد چھوڑنے والوں پر ذلت ڈال دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب نافرمانی کرنے لگوں تو میری اطاعت نہ کرو۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک بہت ہی غمناک اور نازک مرحلہ آن پڑا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی حسن تدبیر کے ساتھ سلجھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متحد جماعت بن کر دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فروغ دینے کے لیے مشغول ہو گئے۔ تو دوستوں، امید ہے ان سارے واقعات سے آپ کو دین اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو ایسے ہی ایمان افروز واقعات اور تربیتی کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR اسٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر کے بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور اسلامی واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔